ڈاکٹر صاحب ایک سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ اگر کوئی بچہ کوئی شخص اڈاپٹ کرتا ہے تو اس کا عقیقہ اس کے والدین کریں گے یا وہ اڈاپٹ کرنے والا شخص کرے گا؟ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ یہاں پہ پوچھے گئے سوال کا جواب دینے سے پہلے میں یہ وعدہ کرنا چاہوں گا کہ آپ کسی کا بیٹا لیں اور اسے اپنی ولدیت دیں، کاغذات میں، شناختی کارڈ میں، پاسپورٹ میں یہ لکھا جائے کہ وہ آپ کا بیٹا ہے، شریعت میں اس کی اجازت نہیں ہے۔ یہ اجازت تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نہیں دی گئی۔ آپ نے جناب زید بن حارثہ کو اپنا بیٹا بنا لیا تھا، لیکن جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم نازل ہوا کہ جن کو تم اپنے بیٹے قرار دیتے ہو تمہارے بیٹے نہیں ہیں بلکہ وہ اپنے حقیقی والدین کے بیٹے ہیں، تو اس کے بعد زید بن حارثہ کو زید بن حارثہ کہا جانے لگا، حالانکہ اس سے پہلے لوگ ان کو زید بن محمد کہتے تھے علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو اس لیے کسی کا بیٹا اس لیے تو آپ لے سکتے ہیں کہ آپ کے گھر میں رونق لگ جائے، آپ اولاد سے محروم ہیں، آپ اس کی تربیت کریں، دینی تربیت کریں گے، وہ بچہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گا، آپ اسے قرآن پڑھائیں گے، حافظ قرآن بنائیں گے، عالم دین بنائیں گے، اسے دعائیں سکھائیں گے، جب تک وہ دعائیں پڑھتا رہے گا، قرآن کی تلاوت کرتا رہے گا تو انشاءاللہ آپ کو اجر و ثواب ملتا رہے گا، اور یہ بہت بڑی آپ کی نیکی ہے اور خیر کا کام ہے۔ ڈاکٹر صاحب یہاں پہ بعض لوگوں کا یہ سوال ہوتا ہے کہ اگر اس کے حقیقی والدین کا پتہ ہی نہیں ہے، کہیں کسی حادثے میں بچہ ملا ہے یا ایسی صورت میں، تو کیا پھر کوئی گنجائش ملتی ہے کہ وہ ولدیت کی جگہ پہ اپنا نام لکھ لیں یا پھر بھی نہیں لکھ سکتے؟ پھر بھی اللہ رب العزت نے اس بات کی اجازت نہیں دی۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان، اس کے اوپر غور کریں، ادعوہم لآبائہم هو اقسط عند اللہ فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم، کہ بچوں کو ان کے حقیقی والدین کی طرف منسوب کیا کرو، جب ان کو پکارنا ہے تو ان کی نسبت ان کے حقیقی والد کی طرف کریں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر آپ کو اس لڑکے کا والد معلوم نہیں ہے تو وہ آپ کا بھائی ہے، تو ایسے بچے کے بارے میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں مثال کے طور پہ زید بن عبداللہ، یعنی کہ اس کا باپ کوئی بھی ہو، وہ کیا تھا؟ اللہ کا بندہ تھا، عبداللہ تھا، تو آپ فرضی نام اس کے والد کا عبداللہ لکھ سکتے ہیں، لیکن آپ اس بچے کی نسبت اپنی طرف کر لیں، اس بات کی اجازت نہیں ہے۔ تو امید ہے کہ یہ مسئلہ واضح ہو چکا ہوگا کہ کسی کا بیٹا لے کر اس کی تربیت کی جا سکتی ہے، اس کی پرورش کی جا سکتی ہے، لیکن اسے اپنی ولدیت دینا یہ جائز نہیں ہے۔ جہاں تک تعلق ہے عقیقے کا کہ عقیقہ کون کرے گا، بنیادی ذمہ داری اس بچے کے حقیقی والد کی ہے، جس کے ذمے بچے کا خرچہ ہے اسی کے ذمے بچے کا عقیقہ ہے، لیکن کوئی اور اس کی طرف سے عقیقہ کرنا چاہے تو اس کے والد کی اجازت سے وہ ایسا کر سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس بارے میں نسائی شریف کی حدیث آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ جناب عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نواسوں حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا عقیقہ کیا، اور عقیقے میں 2 مینڈے آپ نے ذبح کیے۔ تو اب یہاں پہ عقیقہ بچوں کے والدین امیر المؤمنین جناب علی نے نہیں کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بلکہ ان کے نانا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔ تو اگر حقیقی والدین کی بجائے وہ عقیقہ کرنا چاہیں جنہوں نے اس بچے کو اپنی گود میں لیا ہے، اپنی پرورش میں لیا ہے، اپنی نگرانی میں لیا ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن بنیادی ذمہ داری بچے کے حقیقی والد کی ہے، ان کی نہیں ہے۔ واللہ تعالی اعلم۔